ایک زندہ آدمی کو مردے والا کھٹیا پہ سلا کے وہاں لے کے آئے. کہا کہ غوث اعظم ہم لوگ آئے ایک مردہ کو لے کے نماز جنازہ پڑھا دیجئے. اور اس کو کہہ دیا تھا زندہ آدمی کو, سنو غوث اعظم پہلی تکبیر دیں گے, اس کے بعد تم سوئے رہنا, دوسری تکبیر دیں گے سوئے رہنا, تیسری تکبیر جیسے اللہ اکبر کہیں گے نماز جنازہ تم اٹھ کے بیٹھ جانا. ہم لوگ مذاق اڑائیں گے, دیکھیے دیکھیے ان کو یہ پتا نہیں کون مردہ یا زندہ, اور زندے کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں. اللہ الصمد. لایا غوث اعظم نے فرمایا سنو میں زندہ کی نہیں میں مردے کی نماز جنازہ پڑھاتا ہوں. کہا حضرت یہ تو مردہ ہی ہے, مردہ ہی تو ہے. غوث اعظم نے فرمایا ٹھیک ہے پھر میں پڑھا ہی دیتا ہوں. الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا قدیرا سمیعا بصیرا والصلاة والسلام علی رسولہ ارسلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جناب علی رضا رہبر صاحب کی اچھی نظامت رہنے دیجیے. آپ حضرات سماعت کر رہے ہیں. میرے فوراً بعد جناب غلام غوث غزالی صاحب قبلہ تشریف لانے والے ہیں. ایک بہت بڑا نام ہے, لیکن مجھ کو جب تک سنیں گے نہیں تب تک غلام غوث غزالی صاحب آئیں گے نہیں. میں گزارش کروں گا, کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بھی بات چل رہی ہوگی ان لوگوں کو تو بار بار ہم لوگ سنتے ہی رہتے ہیں, لیکن ہم لوگ سناتے ہیں تب سنتے ہیں, نہیں سنائیں گے تو زبردستی نہیں سن سکتے ہیں. اس وجہ سے شاعر کی شاعری سے, نعت خواں کی نعت خوانی سے اپنے قلوب کو منور و مجلہ کریں. علماء کرام کے خطاب سے اپنے ایمان و عمل کی اصلاح ضرور کریں. میں بھائی علی رضا رہبر سے گزارش کروں گا مائک اپنے قبضے میں رکھیں, مائک کو مجمع کی طرف مت جانے دیں, ورنہ تو آصف رضا سیفی صاحب نے بہت پہلے کہا تھا انجینئر کریں گے گر ڈاکٹر کا کام, انجینئر کریں گے گر ڈاکٹر کا کام, ہو جائے گی مریض کی پھر زندگی تمام. جس کا جو کام ہے وہ کیجئے. مائک پہ سب نہیں بول سکتے ہیں, مائک پہ وہی بولے جو اسٹیج والے ہیں, ورنہ تو انجینئر اگر وہ چاقو وغیرہ لے کے آپریشن کرنے پہنچ جائے تو پھر مریض کا کام تمام ہو جائے گا. آصف رضا سیفی نے کہا تھا کہ انجینئر کریں گے گر ڈاکٹر کا کام, ہو جائے گی مریض کی پھر زندگی تمام. اس وجہ سے اپنا کام آپ کیجئے. اگر آپ بولیں گے تو مجمع بولے گا. آپ کا کام ہے نعرہ لگانا, آپ کا کام ہے مجمع کو بیدار رکھنا. جتنے لوگ بیٹھے ہیں, میں تھوڑی دیر آپ حضرات کے سامنے آیا ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا, اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں. ملنا دو طرح کا ہوتا ہے علی بھائی, علماء کرام تشریف فرما ہے. ایک ملنا ہوتا ہے تلوا کو آنکھ میں لگا کے رگڑنا, یہ بھی ملنا کہتے ہیں. ایک ملنا ہوتا ہے کوئی چیز اتنی دور ہو جسے دیکھنے کے لیے آدمی بار بار اپنی آنکھوں کو ملتا ہے, بار بار ملتا ہے پھر دیکھتا ہے, نظر نہیں آتی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. غوث اعظم کون ہے, غوث اعظم کیا ہے, غوث اعظم کو وہ مقام کہاں سے ملا,
آپ نے سنا غوث اعظم نے کم بِإِذْنِ اللَّهِ کہا کہ مردے کو زندہ کر دیا۔ آج کی تقریر میں بتاؤں گا، میں نے جو موضوع لیا ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ نے لوگوں سے فرمایا لوگوں دعا مانگو، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے تو میرا دوست بن جا دنیا اور آخرت میں۔ اللہ دوست کس کا بنے گا؟ کسی عام شخص کا دوست نہیں بنے گا۔ اللہ دوست کس کا بنے گا؟ چلیے غوث اعظم سے پوچھتے گئے۔ غوث اعظم سرکار فرماتے گئے جن کے اندر 12 خصلتیں موجود ہو، جن کے اندر 12 صفت موجود ہو، اللہ تعالیٰ ان کا دوست بن جاتا ہے۔ وہ 12 صفتیں کون کون سی ہیں آپ سنیے سمجھیے، پھر میری گفتگو سماپت ہو جائے گی۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اپنی مرضی سے آپ نہیں آئے ہیں غوث اعظم کی محفل میں، غوث اعظم نے بلایا گئے تب آپ ان کی محفل میں آئے گئے۔ غوث اعظم فرماتے گئے جب تک میں نہ چاہوں کوئی میرا نام نہیں لے سکتا ہے۔ تو جب غوث اعظم کے چاہے بغیر غوث اعظم کا کوئی نام نہیں لے سکتا ہے تو پھر غوث اعظم کی محفل میں کون ایسے پہنچ سکتا ہے؟ غور سے سنیے گا، ہم تو غوث اعظم کا نام ایسے ہی لے لیتے گئے۔ اللہ اللہ، آپ خوش نصیب ہو لوگو، آپ غوث اعظم کی محفل میں بیٹھے گو، آپ کو سرکار غوث اعظم نے بلایا گئے تب آپ آئے گو۔ اگر غوث اعظم نہ بلاتے آپ ایسی محفل میں نہیں آ سکتے تھے، کیونکہ لوگو غوث اعظم کی محفل میں وہی آتا گئے جس کی طرف غوث اعظم کا اشارہ ہوتا گئے۔ اور اگر آپ یہاں رات بھر بیٹھ کر اپنے علماء کے بیانات کو، شعراء کی شاعری کو سماعت کر لیا تو یاد رکھیے گا یہاں جب تک بیٹھے رہیں گے کوئی دیکھے نہ دیکھے غوث اعظم دیکھیں گے، غوث اعظم کا کرم ہو جائے گا۔ یاد رکھیے گا غوث اعظم اگر مسکرا دیں گے، غوث اعظم کا فیضان اگر مل جائے گا، یہاں رہیں گے قسمت بیدار ہو جائے گی، مرنے کے بعد جنت میں ٹھکانہ ہو جائے گا۔ آواز بڑھا دیجئے تھوڑا سا۔ شاعر نے کہا ہے غوث الورا کی محفل، غوث الورا کی محفل جو بھی سجا رہے ہیں، غوث الورا کی محفل جو بھی سجا رہے ہیں، سویا سویا ہوا مقدر، سویا ہوا مقدر اپنا جگا رہے ہیں، سویا ہوا مقدر اپنا جگا رہے ہیں، غوث الورا کی محفل جو بھی سجا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، کون غوث اعظم ہے؟ غوث اعظم کسی ایسے ویسے شخص کا نام نہیں گئے، غوث اعظم وہ گئے۔ ذرا غور سے سنیے گا غوث اعظم کا مرتبہ کیا ہے، غوث اعظم کا مقام کیا ہے۔ آپ مدرسہ اشرفیہ محمود العلوم میں بیٹھے ہو، غوث اعظم سرکار ہے۔ جس طرح ہمارے آپ کے بچے مدرسے میں آج پڑھنے آتے گئے، غوث اعظم کا ابھی بچپنا گئے۔ غوث اعظم مادرزاد ولی گئے، یعنی ولی بن کر ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے گئے۔ اب ذرا سنیے گا لوگو، غوث اعظم گئے جس طرح ہم اور آپ کے بچے، جس طرح ہم اور آپ کے بچے مدرسے میں پڑھنے آتے گئے، غوث اعظم بھی اسی طرح مدرسے میں پڑھنے جاتے گئے۔ غوث اعظم کا مقام کیا ہے، غوث اعظم کی شان کیا ہے، ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ غوث اعظم مدرسہ پہنچتے گئے، کتاب کھول کر بیٹھ جاتے گئے۔ غوث اعظم کے استاذ نے فرمایا عبد القادر پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ غوث اعظم پڑھتے گئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ استاذ نے فرمایا پڑھو بیٹا عبد القادر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب غوث اعظم نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب غوث اعظم سے استاذ نے فرمایا پڑھو بیٹا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ، قربان جائیے غوث اعظم کے دیوانوں، غوث اعظم کے مستانوں، غوث اعظم سے سچی محبت کرنے والوں، غوث اعظم سرکار الحمدللہ
معاملہ پڑھتے گئے اور پڑھتے جاتے گئے پہلا پارا مکمل ہو گیا، دوسرا پارا مکمل ہو گیا، تیسرا پارا پڑھ دیتے گئے، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، اسی طریقے سے 14 پارے مکمل پڑھ دیتے گئے۔ استاد حیران ہو جاتے گئے اور کہنے لگتے گئے، او بیٹا عبدالقادر یہ بتاؤ تو پڑھنے آیا ہے یا مجھے پڑھانے آیا ہے؟ اللہ اللہ اتنا سننا تھا۔ غوث اعظم نے کہا حضرت میں تو پڑھنے آیا ہوں۔ بیٹا 14 پارے کا حافظ تو کیسے بن گیا؟ غوث اعظم نے جو جواب دیا، ہماری ماں بہنیں اگر سن رہی گئے اسے بھی سننے کی ضرورت ہے۔ او ماں بہنوں ذرا دیکھو تو صحیح، تیرا بیٹا 15 سال کا ہو جاتا ہے، نورانی قاعدہ نہیں پڑھ پاتا ہے، تیرا بیٹا 20 سال کا ہو جاتا ہے، قرآن پڑھنا اسے نہیں آتا ہے، تیرا بیٹا جوان ہو جاتا ہے، جوانی کی حالت میں بھی اسے 2-4 قرآن کی آیتیں یاد نہیں ہوتی ہے، لیکن غوث اعظم کی ماں نے کیسی زندگی گزاری ہے۔ غوث اعظم نے فرمایا اپنے استاد سے، غوث اعظم نے کہا حضرت جی بات یہ گئے میں نے کہیں کسی مکتب میں نہیں پڑھا ہے، اب تک کسی مدرسے میں نہ پڑھا ہے، پھر بیٹا عبدالقادر تم کو یہ 14 پارے قرآن کے کیسے زبانی یاد ہو گئے؟ غوث اعظم نے جو جواب دیا ذرا غور سے سنیے گا۔ غوث اعظم نے فرمایا اپنے استاد سے، کہا حضرت جی استاد جی میں نے کسی مدرسے میں نہ پڑھا، کسی مدرسے یا مکتب میں نہ پڑھا، کسی استاد کے پاس جا کر نہیں پڑھا۔ کہا پھر 14 پارے حفظ تو نے کہاں سے کیا؟ غوث اعظم نے کہا کہ حضرت جی بات یہ گئے جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا میری ماں 14 پارے کی حافظہ تھی، میری ماں جھاڑو لگاتی تھی، قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، میری ماں بستر لگاتی تھی، قرآن کی تلاوت کرتی تھی، میری ماں جھاڑو لگاتی تھی، مجھے نہلاتی تھی، قرآن پڑھتی تھی۔ میں جب ماں کے پیٹ کے اندر تھا میری ماں بستر لگائے کھانا بناتی تھی، آٹا گوندتی تھی، روٹیاں پکاتی تھی، قرآن کی تلاوت کرتی تھی، میری ماں 14 پارے کی حافظہ تھی، میری ماں قرآن پڑھتی جاتی تھی، اور میں عبدالقادر اپنی ماں کے پیٹ میں قرآن کو سن کر یاد کرتا جاتا تھا، اور جب میں پیدا ہوا تو حضرت جی میں 14 پارے کا حافظ قرآن ہو گیا تھا۔ اللہ اللہ وہ غوث اعظم ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار غوث الاعظم۔ کسی نے کہا ہے آپ نرالے شان نرالی غوث اعظم جیلانی، آپ نرالے شان نرالی غوث اعظم جیلانی، بھر دو میری خالی جھولی غوث اعظم جیلانی، اور تجھ کو مانے اپنے شکم میں آدھا حافظ کر ڈالا، تجھ کو مانے اپنے شکم میں آدھا حافظ کر ڈالا، تیری ماں بھی اللہ والی، تیری ماں بھی اللہ والی غوث اعظم جیلانی، تیری ماں بھی اللہ والی غوث اعظم جیلانی۔ وہ غوث اعظم ہے
हम जिस मुजद्दिद को मानते गए, आज मुंह में गुटखा कितने लोग लेकर बैठे होंगे, लेकिन या गौस का नारा लगा रहे होंगे। कितने लोगों के दिल में हसद भरा होगा, या गौस का नारा लगा रहे होंगे। जरा गौर से सुनना लोगो, ओ ताड़ी पीकर गौस का नाम लेने वालों, ओ शराब के नशे में गौस का नाम लेने वाले, याद रखना अगर तेरे मुंह में गुटखा गए, आप ये समात कर लें, हम जिसे मुजद्दिद मानते गए, बरेली के आला हजरत इमाम अहमद रजा खान गए, हम तो बगदाद शरीफ का नाम जैसे चाहा, मुंह में गंदगी भरी है फिर भी बगदाद का नारा लगा लेते गए। लेकिन वक्त के मुजद्दिद आला हजरत सरकार ने की सिर्फ 4 साल की अभी उम्र है, मुजद्दिद की उम्र 4 साल है, आला हजरत सिर्फ 4 साल के गए। एक दिन अपने बाप से पूछते गए, अपने वालिद से पूछते गए, अब्बा जान ये बताइए बगदाद शरीफ किधर है? आला हजरत के बाप ने, आला हजरत के वालिदे मोहतरम ने फरमाया, ओ बेटा सुनो, ये रहा काबा शरीफ, उसके जस्ट बगल में मदीना शरीफ है, उससे थोड़ा सा तिरछा ये बगदाद शरीफ है। अल्लाह अल्लाह, अब जरा सुनिएगा लोगो, वो आला हजरत हैं जिनके नाम का हम नारा लगाते गए, आला हजरत के बारे में आता गए। 4 साल की उम्र में पता चला इधर बगदाद शरीफ है, गौसे आजम का मज़ारे पाक है। आला हजरत ने मरते दम तक, आखिरी सांस तक, मुजद्दिद आजम आला हजरत ने अपने पाँव को बगदाद शरीफ की तरफ जिंदगी भर नहीं फैलाया। वो आला हजरत, आज लोग गुटखा खाकर गौसे पाक का नाम लेते गए। किसी ने पूछा, आला हजरत आप बगदाद शरीफ की तरफ पांव क्यों नहीं फैलाते गए? गौसे आजम का मजार है इसलिए। कहा कि सुनो, बगदाद में सिर्फ गौसे आजम ही का मजार नहीं है, बल्कि हम जिस इमाम को मानते गए, इमाम आजम अबू हनीफा की मजार पाक भी बगदाद शरीफ में है, हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल की मजार पाक भी बगदाद शरीफ में है, हजरत सिर्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह की मजार भी बगदाद शरीफ में है, हजरत सुन्नून मिस्री के मजार पाक भी बगदाद शरीफ में है। गौसे आजम का मजार की तरफ आला हजरत ने पांव नहीं फैलाया। गौसे आजम ने सिर्फ बगदाद कभी न कहा, जब भी कहा बगदाद शरीफ कहा। लेकिन याद रखिएगा, गौसे आजम को मकाम कहां से मिला? माँ के पेट में 14 पारे का हाफिज कुरान हो गए। पता चला माँ अगर नेक हो तो बेटा भी अब्दुल कादिर गौसे आजम जैसा पैदा होता है। माँ अगर आवारा रहेगी, माँ अगर अय्याश रहेगी, माँ अगर मक्कारी करेगी, माँ अगर हमेशा सीरियल देखेगी, याद रखिएगा उसका बेटा गुंडे का बॉस बनेगा, वो वक्त का गौस नहीं बनेगा। और अगर माँ परहेजगार होगी, माँ अगर मुत्तकी होगी, तो बेटा गुंडों का बॉस नहीं बल्कि वक्त का गौस बनता हुआ नजर आएगा। वो गौसे आजम की जात को देखें, गौसे आजम को मकाम कहां से मिला? ठोकर पांव से लगाया, मुर्दा जिंदा हो गया। 12 साल की डूबी हुई कश्ती को इशारे से उठा दिया। आखिर कहां से यह पावर मिला? अल्लाह के वली गौसे आजम ने फरमाया, एक बात याद रखिएगा, नबूवत का दरवाजा बंद हुआ है, नबी कोई दुनिया में अब नहीं आ सकता है, लेकिन वली अगर आप भी चाहे तो वली बन सकते हैं, हम भी चाहे तो वली बन सकते हैं, ये उलमा चाहे तो वली बन सकते हैं। आप कहेंगे कैसे? वली बनने के लिए गौसे आजम ने फरमाया, अल्लाह से मोहब्बत करना ये बड़ी बात नहीं है। अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है, अल्लाह जिससे प्यार करता है, वो वक्त का गौस बनता है, वो ख्वाजा गरीब नवाज बनता है, वो आला हजरत बनता है, वो मखदूम सिमना बनता है, वो मखदूम अलाउल हक पांडवी बनता है। ऐसे ही बंदा नहीं बनता। गौर से सुनिएगा, गौसे आजम कौन है? वो गौसे आजम जब सिर्फ 5 साल उम्र है, एक दिन गौसे आजम खुद फरमाते गए, गौसे आजम गए एक गाय का दुम पकड़ लेते गए, जिस तरह और बच्चे शरारत कर रहे थे। गौसे आजम ने जैसे ही गाय के दुम को पकड़ा, गाय पलटी और गाय कहने लगी, अब्दुल कादिर तुम भी और बच्चों की तरह वही काम कर रहे हो जो बच्चे गांव के, तुम्हारे इलाके के बच्चे दुम पकड़कर मुझे परेशान करते गए, तुम भी उसी तरह कर रहे हो। अब्दुल कादिर तुम इसलिए पैदा नहीं हुए हो, अब्दुल कादिर तुम तो वक्त का गौस हो, तुमको देखकर कितने लोग सुधरेंगे, तुमको देखकर कितने लोग जन्नती और वली बन जाएंगे। गौसे आजम आए अपनी माँ के पास, गौसे आजम ने सारा वाकया सुनाया। गौसे आजम खुद फरमाते गए, 12 खसलतें
अपने अंदर पैदा कर लो, अल्लाह का तुम वली बन जाओगे। गौसे आजम ने क्या फरमाया, जल्दी से सुनिए, गुलाम गौस गजाली साहब आने वाले हैं। गौसे आजम ने फरमाया अपने अंदर 12 खसलतें पैदा करो। 12 खसलतें क्या क्या, गौर से सुनिएगा। 2 खसलत कौन सी का, अल्लाह वाली 2 खसलतें पैदा करो, अल्लाह वाली 2 सिफत पैदा करो। कहा कौन कौन सी? गौसे आजम ने फरमाया पहली सिफत ये कि सत्तारी अपने अंदर शामिल करो। सत्तारी का मतलब क्या होता है, यानी अगर किसी के ऐब को देखो उस ऐब को ढांप दो। लेकिन आज अपने समाज में जो एक रिवाज चला है, अगर किसी को अगर कोई बुराई करते देखा चारों तरफ डंका पीट देता है, वो सोशल मीडिया के जरिए, वो फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए चारों तरफ एक हंगामा कर देता है। अल्लाह ने फरमाया है जो शख्स किसी बंदे के ऐब को छुपाएगा, कयामत के दिन मैं उसके ऐब को छुपा दूंगा, कयामत के दिन मैं उसके ऐब को जाहिर नहीं होने दूंगा। कहा कि ऐब को छुपाओ। आपको मालूम है हजरत फारूक आजम एक मर्तबा जा रहे थे, रास्ते से रात में गश्त कर रहे थे। गौसे हजरत उमर फारूक एक दीवार के अंदर पता चला कि कोई बुराई कर रहा है। हजरत फारूक आजम उस दीवार को तड़प कर अंदर जाते हैं। हजरत फारूक आजम ने देखा एक बूढ़ा आदमी गिलास में शराब लेकर वो शराब पी रहा है। जब उसने फारूक आजम को देखा शर्म से पानी पानी हो गया। हजरत फारूक आजम ने फरमाया शर्म नहीं आती है, इस उम्र में भी शराब पीते हो? शर्म नहीं आती है, इस उम्र में भी बुराई करते हो? शर्म नहीं आती है, इस उम्र में भी तुम नशा करते हो? वो बूढ़ा बड़ा शर्मसार हुआ, यहाँ तक कि जो मस्जिद जाता था वो मस्जिद जाना छोड़ दिया। कई महीने गुजर गए। एक दिन देखा वही शख्स चला आ रहा है। फारूक आजम ने जब देखा कहा कि बुलाओ उसको, मेरे पास बुलाओ। वो शख्स आया, फारूक आजम ने फरमाया बैठो मेरे बगल में। वो शख्स आकर बैठा। फारूक आजम ने धीरे से उसके कान में कहा कि जानते हैं उस दिन जो आपको मैंने शराब पीते देखा है, आज तक उस बात को किसी के पास मैंने जाहिर नहीं किया है, अपने दिल ही में रखा है। अल्लाहु समद। उस बूढ़े ने जवाब दिया, फारूक आजम के कान में कहा ए फारूक आजम, अगर आपने किसी के पास नहीं बयान किया है, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, कसम है रब्बे काबा की जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है, जिस दिन से आपने मुझे शराब पीते देखा है उस दिन से लेकर आज तक मैंने शराब के गिलास को हाथ भी नहीं लगाया है। वो फारूक आजम है। लेकिन अपने अंदर देखें, हमने किसी को चोरी करते देखा, फेसबुक में डाल दिया। अब अगर कोई मजबूरी में चोरी कर लिया पहली मर्तबा, आदमी उसको चोरवा 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 करके इतना ज्यादा परेशान करता है। अब वो सोच लेता है जब हम मशहूर हो ही गए तो हमको यही काम करना है। मैं कहना चाहूंगा आप दूसरों के ऐब को छुपाएं, लेकिन आज जहां देखें दूसरों की बुराई, अपने अंदर झांक कर अगर देखेंगे तो हमसे अपने से बुरा कमीना गांव में कोई नजर नहीं आएगा, लेकिन दूसरों के अंदर ऐब नजर आती है। गौर से सुनिएगा, कहा कि अपने अंदर सत्तारी पैदा करो। गौसे आजम ने फरमाया पहली सिफत, पहली खसलत ये कि सत्तारी, दूसरों के ऐब को छुपाने की कोशिश करो। अल्लाह ने फरमाया जो दुनिया में दूसरों के ऐब को छुपाएगा, हम क्या गुनाह करते हैं अगर हमारे बेटा को पता चल जाए आप क्या गुनाह करते हो, ये तो अल्लाह सत्तार है जो गुनाहों को पे पर्दा डाल देता है। अल्लाह अगर चाहे अगर हमारे आपके गुनाहों को जाहिर कर दे, अपनी बीवी भी सलाम तक न करेगी, अपनी बीवी आपके सामने नहीं आएगी। इतना बड़ा गुनहगार, इतना बड़ा ऐब वाला शख्स की मैं बीवी हूँ, वो अपने आप को बीवी कहलाने पे शर्म महसूस करेगी। अल्लाह ने ऐब आपके ऐब को छुपाया। कितने लोग रातों की तारीकी में ज़िना करते होंगे, अल्लाह ने पर्दा डाल दिया। अल्लाह सब देखता है, ऐसा नहीं है कि अल्लाह नहीं देखता है। रात के काली रात में काले पहाड़ पे काली चूंटी भी चलती है, उसको भी अल्लाह देखता है। तो फिर अगर रात में कोई ज़िना करेगा क्या अल्लाह नहीं देखता है? लेकिन अल्लाह पर्दा डालता है। कहा दूसरी सिफत अल्लाह वाली कौन सी? कहा कि गफ्फारी पैदा करो। अगर कोई तेरे यहाँ काम करता है, कोई नौकरी करता है, कोई गलती हो जाए उसको माफ कर दो, उसको माफ कर दो। अगर तुम किसी अल्लाह के बंदे को माफ करोगे, अल्लाह तुम्हें कयामत के दिन तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमाएगा। कहा कि
دو صفت اللہ والی اور دو خصلت رسول اللہ والی اندر پیدا کرو۔ اگر ولی اللہ کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہو، یہ غوث اعظم کا فرمان کرامت سننے سے زیادہ غوث اعظم نے کیا فرمایا ہے۔ اگر ہم خوب نعرہ لگا لیں رات بھر یا غوث یا غوث یا غوث اور یہ کہیں مردہ زندہ کر دیا، غوث اعظم نے کشتی کو نکال دیا، ہمارا کیا ہو رہا ہے بھائی؟ ہم تو بس غوث اعظم سے عقیدت مضبوط ہو رہی ہے۔ اس میں کہا گیا بیل پکے تو کوے کا کیا ہے؟ اپنے سماج میں کہتے ہیں بیل اگر پک بھی جائے تو کوا کا اس میں کیا فائدہ ہے؟ اس لیے یاد رکھیے گا غوث اعظم کی کرامت سننے سے زیادہ غوث اعظم نے کیا فرمایا ہے، غوث اعظم نے زندگی کیسے گزارا ہے، اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ کہا کہ حضور کی دو خصلتیں پیدا کرو، رفیق اور شفیق بن جاؤ، یعنی دوسروں پہ مہربان بن جاؤ، دوسروں پہ نرمی کرنے والا بن جاؤ اگر اللہ کا ولی بننا چاہتے ہو۔ اور ادھر سنیے، کہا دو خصلت ابو بکر صدیق والی پیدا کرو۔ کیا ہے ابو بکر صدیق کی خصلت؟ غور سے سنیے گا۔ کہا کہ پہلی صفت ابو بکر کی یہ ہے کہ صادق یعنی سچا بن جاؤ اور مصدق بن جاؤ یعنی سچوں کا ساتھ دینے والا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو دن بھر جھوٹ بولتا ہے کیا وہ غوث اعظم کا دیوانہ ہو سکتا ہے؟ جو دن بھر اپنی زبان سے غلاظت بکتا ہے کیا وہ غوث اعظم کا دیوانہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کی قسم یاد رکھیے گا، اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے وہ رات بھر نہیں پوری زندگی یا غوث کرتے رہے وہ غوث اعظم کا دیوانہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی اپنے یعنی زبان سے اگر غلاظت بکتا ہے تو یاد رکھیے گا پوری زندگی وہ یا غوث کرتا رہے وہ غوث اعظم کا دیوانہ نہیں ہو سکتا ہے۔ غوث اعظم کا سچا دیوانہ وہ ہوگا جب آذان ہو مسجد میں جا کر نماز ادا کرتا ہے اور اپنی زبان کو جھوٹ سے پاک رکھتا ہے، اگرچہ پھٹا کپڑا پرانا پہنے، اگرچہ جھوپڑی میں رکھے، اگرچہ نمک روٹی کھائے، وہی غوث اعظم کا سچا دیوانہ ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار غوث العظم، جشن غوث البرا، مدرسہ اشرفیہ رضویہ محمود العلوم، سرزمین شیخ تولا بنود پور۔ غوث اعظم نے فرمایا یا تو سچے بن جاؤ، سچے کے ہونے کے ساتھ صرف اپنا سچ بولیں گے یہ نہیں، سچوں کا ساتھ دینے والا بھی بن جاؤ۔ یعنی جس طرح حضور نے معراج کر کے حضور جب تشریف لائے معراج سے، سبوں نے کہا جھوٹا ہے جھوٹا ہے جھوٹا ہے، ابو بکر صدیق نے کہا تھا کس نے کہا گئے کہ میں راتوں رات گیا سیکنڈ میں آ گیا معراج سے؟ کہا کہ ابو بکر صدیق نے کہا، کس نے کہا؟ کہا کہ محمد الرسول اللہ نے کہا ہے۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا اگر حضور نے فرمایا ہے تو وہ جھوٹا کبھی نہیں ہو سکتی ہے، وہ بات جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے۔ اب غوث اعظم فرماتے گئے دو خصلت اور پیدا کرو اندر، عمر فاروق کی خصلت پیدا کرو، اچھی باتیں لوگوں کو بتاؤ اور برائی سے لوگوں کو روکو۔ دو خصلت عثمان غنی والی پیدا کرو۔ پہلی خصلت عثمان غنی کی سخی بن جاؤ، سخاوت کرنے والا۔ سخی کہتے کسے گئے؟ ایک ہوتا ہے سخی، ایک ہوتا ہے بخیل۔ سخی اسے کہتے گئے جس کو اللہ نے دولت دیا ہے وہ خوب اللہ کے بندوں پہ مال لٹائے، خوب غریبوں کو کھلائے، خوب غریب کی بچیوں کی بیٹی پہ بچیوں پہ کی شادی پہ خرچ کرے، خوب وہ دولت لٹائے۔ ایک سخی کہتے گئے۔ اور یاد رکھیے گا جو بخیل ہوگا، علی بھائی جو بخیل ہوگا اس کو آپ رات بھر سمجھاتے رہیے وہ سخی نہیں بن سکتا ہے، اور جو سخی ہوگا اس کو کتنوں بھی شیطان بہکائے وہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئے گا بلکہ وہ سخاوت کرتا جائے گا کرتا جائے گا کرتا جائے گا۔ آتا ہے میں ایک تصوف کی کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں مجھے ایک قصہ نظر آیا۔ اس میں کیا تھا، ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، وہ بادشاہ بڑا سخی تھا۔ سخی اگر کوئی ہو تو اس کا ہاتھ بھی کوئی پکڑ کے منع کرے مت دو مدرسے میں، مت دو مسجد میں، مت دو غریب کی بچیوں پہ، مت دو فلاں کو، وہ مانے گا نہیں۔ اسی طرح میں پڑھ رہا تھا ایک بادشاہ تھا، بڑا سخی بادشاہ تھا، اس کی بیوی بڑی بخیل تھی، بہت بخیل تھی، اتنی بڑی بخیل ایک مرتبہ مچھلی بیچنے والا آ گیا محلے میں۔ وہ مچھلی بیچنے والا آیا، کہا مچھلی لے لو مچھلی لے لو مچھلی لے لو۔ بادشاہ نے سنا، کہا مچھلی والے کو بلاؤ۔ ایک مچھلی دیکھا بادشاہ، بڑا پسند آیا، کہا یہ مجھے دے دو۔ بادشاہ نے کچھ قیمت نہیں کہا، جیب میں ہاتھ ڈالا اور 200 درہم نکال کر اس مچھوارے کو دے دیا۔ جب 200 درہم دیا، بیوی بخیل کی بغل میں دیکھ رہی تھی، پریشان ہو گئی، پسینہ پسینہ تعجب میں پڑ گئی۔ 2 درہم دام نہیں ہے، 200 درہم دے دیا۔ اب ذرا سنیے گا علی بھائی،
ہاں سنیے گا، غلام غوث غزالی صاحب آ رہے ہیں، بس اس کے بعد مجھے بھی نکلنا، مجھے الہ آباد نکلنا ہے۔ میں رات میں مظفر پور بول کے اگر چاہتا ادھرے سے نکلتا، لیکن آپ کے اپنے گاؤں کے لیے میں آیا۔ سنیے گا، جب بادشاہ نے 200 درہم دیا، بیوی پریشان ہو گئی، تل ملا گئی، شوہر سے کہنے لگی آپ کا کھوپڑی خراب ہو گیا ہے، آپ بتائیے 200 درہم دے دیے۔ کہا کہ ارے دے دیے ہیں، واپس تھوڑی لیا جائے گا۔ کہا کہ نہیں واپس کیسے نہیں لیں گے، ایک دماغ ہم دیتے ہیں۔ کہا کہ بتاؤ۔ کہا کہ ایسا کیجئے بادشاہ میرے شوہر، ایسا کیجئے، اس مچھلی والے کو بلائیے، اس کو کہیے ارے یہ بتاؤ یہ مچھلی جو تم نے دیا ہے نر دیا ہے یا مادہ مچھلی دیا ہے؟ اگر وہ کہے گا نر دیے ہیں تو کہیے گا ہم کو مادہ چاہیے تھی، اپنی مچھلی لے جاؤ۔ اگر مادہ کہے تو کہیے گا ہم کو نر مچھلی چاہیے تھا، اس لیے آپ یہ مچھلی لے جائیے۔ جب اتنا سن لیا نا، اس کے بعد بادشاہ نے جیسے ہی کہا اے مچھلی والا ادھر آؤ، تم نے کیا لایا ہے، کون سی مچھلی دیا، نر دیا یا مادہ؟ مچھلی والے نے کہا بادشاہ سلامت، ہم نے آپ کو جو مچھلی دیا ہے وہ نہ تو نر ہے نہ تو مادہ ہے، بیج والی مچھلی ہم نے آپ کو دیا ہے۔ بادشاہ کو بات پسند آ گئی، پھر جھولے میں ہاتھ ڈالا، 200 درہم اور نکال کے دے دیا۔ اب بیوی اور پریشان ہو گئی، یا اللہ میں تو 200 درہم پہ پریشان تھی، یہ 400 اور دے دی، یعنی 200 اور دے دیے۔ بادشاہ نے کہا، وہ جب جانے لگا ایک سکہ آگے میں گرا تھا، مچھلی والے نے 1 درہم کا سکہ دیکھا، اٹھا کے جیب میں رکھ لیا۔ جیسے ہی جیب میں رکھا، بیوی کہنے لگی اب موقع آیا ہے۔ بیوی کہنے لگی بادشاہ شوہر دیکھیے کتنا بڑا لالچی بے صبرا ہے، جو 400 درہم لے کر پیٹ نہیں بھرا، ایک روپیہ گرا ہوا تھا، وہ درہم اٹھا کے اپنے جیب میں رکھ لیا، اتنا بڑا بے صبرا ہے۔ کہا بلاؤ اس کو۔ مچھلی والا آیا، کہا یہ بتاؤ 1 روپیہ تم اٹھایا ہے؟ کہا کہ ہاں بادشاہ سلامت اٹھایا ہے۔ کہا جب 400 دے دیا تو تم نے 1 روپیہ کیوں اٹھایا، اتنا بڑا بے صبرا ہے، جی نہیں بھرا 400 درہم سے؟ کہا بادشاہ سلامت ہم نے ایسے ہی نہیں اٹھایا ہے، اس میں آپ کی فوٹو لگی تھی، آپ کی تصویر چھپی ہوئی ہے اس درہم میں، زمین پہ گری تھی، میں نے سوچا یہ درہم یہ روپیہ جس پہ آپ کی فوٹو ہو وہ زمین پر کیوں رہے، ہمارے دل کے بغل میں جیب میں رہے۔ جب یہ بات سنا، ہم نے اس لیے جیب میں اٹھا کے محبت سے رکھا ہے۔ بادشاہ خوش ہو گیا، 200 درہم اور اٹھا کے دے دیا۔ اب جب اور 200 درہم دیا، اب بیوی اور پریشان ہو گئی، سر کے بال نوچنے لگی۔ کہنا میں یہ چاہوں گا، آپ نے کیا سمجھا؟ مطلب یہ ہے جو سخی ہوگا، جو غوث کے نام پر لٹانے والا ہوگا، جو خواجہ کے نام پہ لٹانے والا ہوگا، جو غریبوں کی مدد کرنے والا ہوگا، جو مسجد مدرسے میں دینے والا ہوگا، اس سخی کا ہاتھ کبھی رک نہیں سکتا ہے۔ زمانہ بہکاتا جائے گا، وہ غوث کا لنگر دنیا والوں کو کھلاتا جائے گا، وہ مدرسہ بنواتا جائے گا، وہ مسجد بنواتا جائے گا۔ غوث اعظم نے فرمایا اپنے اندر تم سخاوت پیدا کرو، اپنے اندر یعنی تم سخی بن جاؤ، اور دوسری چیز بخل کبھی مت کیا کرو، یعنی جہاں بھی دین کے کام پہ اللہ نے اگر دولت دیا ہے تو اس دولت کو دین کے نام پر لٹاؤ۔ غوث اعظم فرماتے گئے اگر اللہ کا دوست بننا چاہتے ہو اور یہ سوچتے ہو کہ تم سے اللہ محبت کرے، ہمیشہ یاد رکھنا غوث اعظم نے فرمایا کہ اپنے اندر 2 صفت عثمان غنی کی پیدا کرو کہ تم سخی بن جاؤ، اور دوسری چیز عبادت کرو، راتوں میں بیٹھ کر کوئی دیکھنے نہ پائے کہ تم عبادت کرو۔ یہاں تو 2 رکعت پڑھنے والا بھی پریشان رہتا ہے، 4 رکعت پڑھنے والا زمانے والوں کو بتاتا ہے ہم اتنا بڑا نمازی ہیں، ہم اتنا بڑا نمازی ہیں، ہم اتنا بڑا نمازی ہیں۔ میں کہنا چاہوں گا وہ غوث کا دیوانہ سچا ہوگا۔ غوث اعظم عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ کر روزانہ مسجد سے نکلتے گئے، 1-2 دن نہیں 40 سال تک غوث اعظم نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کیا ہے۔ وہ غوث اعظم کی ذات ہے، جو نماز چھوڑے وہ کہے ہم غوث پاک کا دیوانہ ہے، وہ غوث کا دیوانہ نہیں ہو سکتا ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے یہ، اگر جلسہ عاصم بھائی نے وعدہ کیا تھا ہم جلسہ سے پہلے نماز ضرور شروع کر دیں گے، یہ عاصم بھائی نے بھی وعدہ کیا تھا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ شروع کر دیے ہیں نا؟ نہیں، جلسہ سے پہلے آپ نے وعدہ کیا ہے، میرے ہاتھ پہ ہاتھ دیجئے، اگر قیامت کے دن اللہ پوچھے گا، معین الدین قادری کہے گا مولا میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر عاصم بھائی نے وعدہ کیا تھا جلسہ غوث پاک اگر ہوگا میں 5 وقت کا نمازی بن جاؤں گا۔ وعدہ کرتے ہیں نا پہلے بھی، نعرہ تکبیر، پورا
ذرا مجمع نعرہ لگائیے، نعرہ رسالت، غوث اعظم کا دیوانہ سلامت رہے۔ یہ عاصم بھائی ہے، انہوں نے وعدہ کیا تھا، چیئرمین صاحب نے بھی وعدہ کیا ہے ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، ببلو وارڈ ممبر نے بھی وعدہ کیا ہے ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، اور بھی شمیم بھائی نے وعدہ کیا ہے کہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، جتنے لوگ ہیں۔ اور میں آپ سے بھی کہنا چاہوں گا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شاعر اعظم ہندوستان حضرت غلام غوث غزالی، حضرت غلام غوث غزالی ماشاءاللہ تشریف لالی۔ یہ عاصم بھائی ہے، غزالی بھائی یہ دیکھیے، یہ عاصم بھائی انہوں نے وعدہ کیا میں 5 وقت کا نماز پڑھوں گا۔ یہ اصل میں سچا دیوانہ ہوتا ہے، انشاءاللہ نماز پڑھیں گے۔ اگر ایک آدمی نمازی بن گیا، غوث اعظم کا جلسہ کروانا قبول ہو گیا آپ کا۔ اس وجہ سے آپ کو زور دینے کی ضرورت ہے۔ لچا آدمی نعرہ یا غوث یا غوث، اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت، تاج الشریعہ تاج الشریعہ، غریب نواز غریب نواز، دن بھر جھوٹ بولتا ہے، دن بھر زبان کو ناپاک رکھتا ہے، دن بھر تاڑی پیتا ہے، وہ یا غوث کرے گا کیا فائدہ ہے؟ نماز ایک وقت کی نہیں پڑھتا ہے، جمعہ تک چھوڑتا ہے، وہ یا غوث کرتا ہے۔ وہ غوث کا سچا دیوانہ نہیں ہے، سچا دیوانہ غوث کا وہ ہوگا جو غوث کے نام کا مرغا بھی کھاتا ہے۔ آذان ہوتی ہے، جہاں وقت ہو جائے، ٹریکٹر چلا رہا ہے کھیت میں نماز پڑھ لیں گے، پانی اگر موجود ہے وضو کریں گے، نہیں موجود ہے تیمم کر کے نماز پڑھ لیں گے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ مسجد ہی میں جا کے پڑھیں، جہاں وقت ہو جائے وہاں نماز پڑھ لے۔ اصل میں سچا دیوانہ غوث کا وہی ہوا کرتا ہے، وہ غوث اعظم ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، اتنا اللہ نے مقام عطا فرما دیا، اتنا مرتبہ عطا فرما دیا۔ علی بھائی ہم کو ٹائم دکھوا رہے ہیں کہ آپ کو جانا بھی ہے، ورنہ 2-3 ہزار ادھر کے جائیں گے، نذرانہ بھی صاف ہو جائے گا، جو دیا ہے وہ واپس بھی کرنا ہوگا۔ اس وجہ سے جتنے لوگ بیٹھے گئے، غوث اعظم کا آپ نے جلسہ کروایا ہے، دل خوش ہو گیا۔ غوث اعظم ولیوں کے سردار کہلاتے ہیں۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ میں آپ کے گاؤں کا تھا، میں نے اتنی دیر اپنا درد جگر بیان کیا ہے، درد دل بیان کیا ہے۔ اس وجہ سے جتنے لوگ آپ بیٹھے گئے، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ غوث اعظم کو پریشان کرنے 2-4 لوگ آ گئے، جب شہرت ہوئی نا غوث اعظم کی، 2-4 لوگ آ گئے اور کیا کر کے آئے؟ ایک زندہ آدمی کو مردے والا کھٹیا پہ سلا کے وہاں لے کے آئے، کہا کہ غوث اعظم ہم لوگ آئے ایک مردہ کو لے کے نماز جنازہ پڑھا دیجئے، اور اس کو کہہ دیا تھا زندہ آدمی کو، سنو غوث اعظم پہلی تکبیر دیں گے، اس کے بعد تم سوئے رہنا، دوسری تکبیر دیں گے سوئے رہنا، تیسری تکبیر جیسے اللہ اکبر کہیں گے نماز جنازہ تم اٹھ کے بیٹھ جانا۔ ہم لوگ مذاق اڑائیں گے، دیکھیے دیکھیے ان کو یہ پتا نہیں کون مردہ یا زندہ، اور زندے کی نماز جنازہ پڑھا رہے گئے۔ اللہ الصمد لایا، غوث اعظم نے فرمایا سنو میں زندہ کی نہیں، میں مردے کی نماز جنازہ پڑھاتا ہوں۔ کہا حضرت یہ تو مردہ ہی ہے، مردہ ہی تو ہے۔ غوث اعظم نے فرمایا ٹھیک ہے پھر میں پڑھا ہی دیتا ہوں۔ صف لگ گئی، صف بندی ہو گئی، زمانے والے کھڑے ہیں، جو دشمن ہے وہ کھڑے ہیں۔ آج غوث اعظم کو رسوا کر دیں گے، آج غوث اعظم کا مذاق اڑائیں گے۔ اللہ الصمد، زمانے نے دیکھا غوث اعظم نے نماز جنازہ کی نیت کیا، اللہ اکبر، ثنا پڑھ رہا ہے، پڑھ رہے ہیں غوث اعظم، دوسری تکبیر دی اللہ اکبر، ابھی بھی وہ سویا ہے، تیسری تکبیر دینے والے تھے اور پیچھے جو دشمن تھے وہ مسکرا رہے تھے، اب رسوا ہوں گے، اب رسوا ہوں گے، تیسری تکبیر ہوگی مردہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا یہ زندہ آدمی۔ اب اس کے بعد غوث اعظم نے کہا اللہ اکبر، سب انتظار میں ہے پیچھے، اب اٹھے گا لیکن اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے۔ چوتھی تکبیر دیے غوث اعظم، جنازے کی دعا پڑھ کے دونوں ہاتھ کو چھوڑا، سلام پھیر دیا، اب تک سویا تھا، اب تک سویا تھا، 2-4 بعد میں پہنچ گیا، کہا رے اٹھ نماز جنازہ ہو گئی، یہ کرنے کہا تھا، اٹھنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ غوث اعظم نے فرمایا اوئے سن، تو جو بھی سمجھ کر آیا ہو لیکن میں نے زندہ نہیں، میں نے مردے کی نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ اب یہ پہلے اگرچہ زندہ ہوگا لیکن اب یہ مر گیا ہے۔ واہ کیا غوث ہے، مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا، سر بھلا کیا
کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے گئے آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے گئے آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ غوث اعظم نے بتا دیا رسوا اگر کوئی کرنا چاہے تب تک رسوا نہیں ہو سکتا ہے کوئی جب تک اللہ نہیں چاہتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے عزت کے آسمان پہ پہنچاتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے آسمان کی بلندی سے گرا کر زمین میں دھسا دیتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شیخ ٹولہ بنود پور زندہ باد، یہاں کے جلسہ کروانے والے زندہ باد، یہاں کے سنی مسلمان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔